أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم کے نمائندہ لوگوں نے وہاں جانے میں تاخیر کیا تو پہل کر کے آگے چلے گئے اس شوق میں کہ حق تعالی شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. ادھر جن نمائندوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا ان کے سامنے وہ سامری کا واقعہ پیش آ گیا. سامری نے ان کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ بول رہا ہے. حقیقت میں معبود یہی ہے. موسیٰ بھٹک گئے اور ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ معبود مل گیا ہے، بس اب اسی کی پوجا کرو. چنانچہ یہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. ان لوگوں سے مراد بنی اسرائیل کا وہ پورا خاندان ہے جس کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آئے تھے اور وادی سینا میں ان کو لا کر کے بسایا تھا. اکثریت اس قوم کی گمراہ ہو گئی. حضرت ہارون علیہ السلام کی جد و جہد اور ساری کوششیں کرنے کے باوجود صرف 12,000 آدمی شرک سے محفوظ رہے. بقیہ قوم شرک کا شکار ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو سب سے پہلے تو حضرت ہارون کی خبر لیا. جب حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے ان سے کنارہ کشی اس لیے اختیار نہیں کیا کہ آپ یہی کہیں گے کہ تم نے ہماری پوری قوم کے درمیان میں تفریق پیدا کر دیا اور 2 گروہ بنا دیے. یہ گروہ بندی کا شکار نہ ہوں اس سے بچنے کی خاطر میں نے ان سے پورے طور پر کنارہ کشی اختیار نہیں کیا، رہن سہن اور میل جول برقرار رکھا. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خفگی صرف اس بنیاد پر تھی
کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ میں تعلقات کو برقرار کیوں رکھا جب یہ تمہاری بات نہیں مان رہے تھے؟ جس توحید پر ہم ان کو یہاں تک لے آئے تھے، جب اس توحید سے ہی یہ دستبردار ہونے لگے اور شرک کی طرف ان کا دل مائل ہونے لگا، تو تم نے ان کا ساتھ مکمل طور پر کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت ہارون نے یہی بات کہی۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطبت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ما خطبک یا سامری، سامری کیا بات ہے؟ یہ کیا فتنہ پیدا کیا ہے تو نے قوم کے اندر؟ بتا کیا ہے حقیقت اس کی؟ کیسے بنایا تو نے اس بچڑے کو؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، تو سامری نے کہا میں نے وہ بات دیکھی تھی جس کو عام طور پر لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ کیا بات تھی؟ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو گھوڑے پر آتے تھے۔ سامری نے دیکھا کہ جہاں پر جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں کی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں آیا اور یہ گویا اس کی سمجھ میں آیا کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، سب لوگوں نے اپنے اپنے زیورات ڈالے تھے، میں نے وہی ایک مٹھی مٹی ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے من میں یہی بات آئی تھی، اس وقت میرے من میں یہی آیا کہ میں ایسا ہی کروں۔ چنانچہ میں نے ایسا کیا اور وہ بچڑا تیار ہو گیا اور بولنے لگا، بھائی بھاں کی آواز کرنے لگا، جو اس زمانے کے لیے ایک عجوبہ روزگار تھا، نہایت تعجب خیز امر تھا۔ آج کے زمانے میں ایسی چیزیں بالکل تعجب خیز نہیں ہیں، مگر اس زمانے میں یہ انتہائی تعجب خیز بات تھی۔ تو اس نے کہا کذالک سولت لی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر خفا تو تھے ہی، سخت غصہ تھے، اتنا غصے میں تھے کہ قابو سے باہر تھا غصہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جا نکل، بھاگ یہاں سے میرے پاس سے۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، حضرت کے ہاتھوں پر ایمان بھی لایا تھا، مگر منافق تھا۔ ظاہری طور پر تو یہ ساتھ تھا مگر دل اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بھاگ یہاں سے، میرے پاس سے نکل، گویا اپنے اندر سے اس کو نکال دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری سزا یہ مقرر ہے کہ اب تو اچھوت ہو جائے گا اور ساری دنیا کو تو اچھوت سمجھے گا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ نہ تو کسی کو چھوئے گا اور نہ کسی کو تو اپنے آپ کو چھونے دے گا۔ ایسی وحشت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ اب تو لوگوں سے سب سے دور ہی رہے گا،
چنانچہ اس کی صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی اس کے قریب آتا تو بس یہی کہتا تھا لا مساس لا مساس، دور رہو دور رہو دور رہو، چھو نہ لینا۔ یہ ہمارے پنڈت بھائیوں کو بیچاروں کو اسی کی ہوا لگ گئی ہے کیا؟ ہر چیز سے یہ دور ہی رہتے ہیں، دور رہو دور رہو دور رہو، چھو نہ جائے، چھو نہ لینا۔ یہ چھوا چھوت ہم کو لگتا ہے وہیں سے چل پڑی۔ حالانکہ سامری کے اوپر تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا تھی، بددعا کا اثر تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھو لیتا تھا تو اس کو بخار آ جاتا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو بھی بخار آ جاتا تھا، جو اس کو چھو لیتا تھا اس کو بھی بخار آ جاتا تھا۔ گویا کرونا ہو جاتا تھا۔ اس لیے لوگ بھی اس سے بچتے تھے، اور سب سے زیادہ تو وہ خود ہی پرہیز کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا رہتا تھا کوئی بھی آدمی اس کے سامنے آوے لا مساس لا مساس، بھائی دور رہنا، نزدیک مت آنا۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اس طرح سے اچھوت ہو جائے، نہ اس کے پاس کوئی جائے اور نہ وہ کسی کے پاس جائے، تو پھر تو دنیا اس کے لیے دنیا کیا رہی، اس کے لیے قید خانہ بن گئی۔ وہ تو سب کے بیچ میں رہ کر کے بھی تریدم وریدہ تریدم وحیدہ، الگ تھلگ ہو کر کے رہ جائے گا۔ چنانچہ بقیہ زندگی اس کی اسی طرح سے گزری۔ بند کر دو موبائل، بند کر دو۔ تو بقیہ زندگی اس کی اسی انداز سے گزری کہ نہ یہ کسی کے پاس آتا تھا اور نہ کسی کو اپنے پاس آنے دیتا۔ آگے فرمایا کہ یہ تو تیری دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، اور عذاب ہی ہے، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ انسان کی طبیعت میں اللہ نے انس رکھا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے مل کر کے طبیعت کو فرحت ملتی ہے، طبیعت کو انسیت ملتی ہے، اور ایک قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو جنگل میں چھوڑ دیجئے، بالکل تنے تنہا وحشی جانور ہو جائے گا۔ تو انسان کی طبیعت ہے کہ انسان سے مل جل کر کے رہنا، اور جس آدمی کو لوگوں سے الگ کر، یہ جیل خانہ کیا ہے؟ جیل میں بھیج دینا، صرف جیل میں بھیج دینا، یہ تو کوئی سزا کی بات نہیں ہے، نہ اس میں مار ہوتی ہے نہ پیٹ ہوتی ہے، کچھ نہیں، بس آدمی کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا ہے، پڑے رہو اکیلے، لوگوں سے سب سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ سب لوگوں سے الگ کر دینا ہی یہ اتنی بڑی مصیبت آدمی کے لیے بن جاتی ہے کہ وہ زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ نہ مار ہے نہ پیٹ ہے، بس یہی تو کہیں گے آپ نا کہ بھئی اکیلے ہی تو ہو نا۔ ارے اکیلے تو ہیں، لیکن جو تکلیف اندر محسوس کر رہے ہیں اس کو ہم کس سے بتائیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بے انتہا تکلیف ہوتی ہے آدمی کو تنہائی میں۔ انسان اگر انسانیت اس کے اندر قائم ہے تو وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی مونس اس کو چاہیے، بغیر انس کے انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ تو ایک سب سے بڑی مصیبت تو یہی تھی۔ اسی لیے قید خانے کے اندر اگر اور کوئی سزا تجویز کی جاتی ہے سوائے بند کرنے کے، تو لکھا جاتا ہے، گویا جج لکھتا ہے قید بامشقت، صرف قید نہیں بلکہ قید بامشقت لکھتا ہے تحریر پر اپنے حکم نامے میں، تب اس کو اوپر سے کوئی دوسری سزا دی جاتی ہے۔ وہ بھی جج لکھتا ہے کہ کون سی سزا دی جائے گی، اور اگر صرف قید میں ڈال دینا لکھ دیا گیا، جج کے ججمنٹ میں صرف قید میں کرنا رکھا گیا، تو صرف لے جا کر کے وہ کوٹھری میں بند کر دیا جائے گا، کچھ بھی کچھ نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔
لیکن یہ بہت بڑی سزا ہے. جس آدمی کو اکیلا کر دیا جائے وہ اس سزا کو محسوس کرتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو دنیا میں تو یہ سزا تھی کہ تمام انسانوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی بالکل اکیلا رہ گیا. آگے فرمایا کہ آخرت میں جو تجھ کو سزا دی جائے گی، موجد شرک ہونے کی جو سزا تیرے لیے ہوگی آخرت میں، وہ وعدے میں ہے، وہ مقرر ہے اس کا وقت. جب تو آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اس سزا سے تجھ کو سامنا کرنا پڑے گا اور تو اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی. جو وعدہ کیا گیا ہے وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. تو دنیا میں یہ سزا ہے تیری لیے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت پر آئے گا. یہ تو ہوا تیرا معاملہ. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور یہ مورت جو تو نے بنائی اور اس کے اوپر لوگوں کا جمگھٹا تم نے کرایا، لوگوں کو پجوایا، خود پجاری بنا رہا اور لوگوں کو پجواتا رہا. دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. جس کو تو نے اپنا معبود بنا لیا ہے، جس کو تو اپنی ہر مصیبت کا مداوا سمجھتا ہے، جس کے لیے تو منتیں منواتا ہے، جس کو تو سمجھتا ہے کہ تیری ہر خواہش کو یہ پوری کر دے گا. بھائی معبود ایسے ہی تو ہوتا ہے نا. آدمی جانتا ہے کہ ان سے جو مانگیں گے ہم وہ ملے گا ہم کو. اسی لیے تو معبود کے ساتھ تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا. تو جس معبود کو تو نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تیری ہر مشکل کا حل ہے، گویا خدا ہے اور سارا پاور اس کے پاس موجود ہے، دیکھ میں تیرے خدا کے ساتھ کیا کرتا ہوں. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلائیں گے، تپائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ریزہ ریزہ کریں گے، اس کا چورا بنا دیں گے اور چورا بنا کر لے جا کر کے ہم اس کو سمندر میں پھینک دیں گے. پھر دیکھتے ہیں اس کے پاور کو کہ اس کے اندر کتنا بڑا پاور ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو پاورفل ہوتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی. خدا وہ ہوتا ہے. اب تیرے خدا میں کتنی طاقت ہے میں دکھاتا ہوں تجھ کو، دیکھ. چنانچہ حضرت نے اس کو جلا ڈالا. اور زیورات جو بنتے ہیں نا، جن دھاتوں کے بنتے ہیں، یہ گل تو جاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے. مگر جب اس کا چورا چورا کر دیا جائے، چورا چورا کر کے لے جا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے تو ممکن ہے. چنانچہ جلایا اور جلا کر کے اس کا چورا بنا کر کے اس کے ساری دنیا کے سامنے لے جا کر کے اس کو دریا برد کر دیا. اور فرمایا کہ سن، اب اس وقت دیکھنے والا صرف سامری اکیلے نہیں تھا، ساری قوم کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس کرشمے کو، کہ اب تک ہم جسے معبود سمجھتے رہے، جسے اپنا مشکل کشا سمجھتے رہے، جسے ساری دنیا کا پالنہار جانتے رہے، اس خدا کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے جتنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا ڈالا، جلا کے چورا بنا ڈالا، چورا بنا کے لے جا کر کے دریا برد کر دیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے. اب متوجہ ہوئی قوم کی طرف اور حضرت نے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. سنو، اللہ صرف وہی ہے اور تمہارا معبود صرف وہ خدا ہے. اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود صرف وہی اکیلے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ان کا کوئی جسم نہیں ہے، ان کا بت کوئی بت نہیں ہے،
ان کی کوئی مورت نہیں ہے، ان کی کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اس کو پوجو گے۔ وہ تو نرادھار ہیں، وہ نرادھار ہیں، ان کی کوئی صورت نہیں، وہی ہیں خدا، وہی ہیں اللہ، وہی ہیں عبادت کے لائق، وہی ہیں قابل پرستش۔ وسع کل شیء علما، ان کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ان کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، من میں سوچی ہوئی بات بھی ان کی معلومات سے باہر نہیں، چھپے ہوئے ذرات بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ان کی نگاہ علم ہر چیز کو حاوی ہے، ہر چیز پر ہر وقت موجود ہے۔ ان کی دنیا سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، حق تعالی شانہ کی نگاہ سے نہیں بچا سکتا۔ وسع کل شیء علما کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ یہاں پر وسع کل شیء علما پر یہ اس واقعے کا جو حصہ تھا وہ ختم ہوا۔ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال تھی اس سے متعلق قرآن نے جو بیان کیا وہ یہاں پر آ کر کے وسع کل شیء علما پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے اگلی آیت کا، اس میں حق تعالی شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں، موسیٰ ایسے ہی ہم تم کو پچھلے واقعات کی خبریں سنایا کرتے ہیں، پیچھے جو واقعات ہو چکے ان کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، ان سارے واقعات کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اب بجائے خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ یہ واقعہ آپ کے دنیا میں آنے کے 2500 برس پہلے ہو چکا، آپ کو اتنی تفصیل کون بتائے گا؟ آپ کو یہ ساری تفصیلات میں بتا رہا ہوں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت مورخین کی اس طرح کی تاریخ بھی کوئی لکھی ہوئی نہیں تھی، اور اگر کوئی تاریخ کسی طرح کی رہی بھی ہوگی تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، آپ کے پاس ذریعہ علم کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان واقعات کی اتنی گہری باتیں اور اتنی تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ تو روئے سخن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور روئے سخن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اب حق تعالی شانہ اپنے آخری نبی سے فرما رہے ہیں، دیکھیے یہ واقعات اس وقت جب ہوئے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان واقعات کو کہ اس طرح سے ہوا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور آپ کو ہم نے یہ یادداشت دے دیا ہے، یہ قرآن پاک جہاں پر تمام علوم کا ذخیرہ ہے وہیں پر یہ تاریخ کا بھی ایک ذخیرہ ہے۔ پچھلے زمانے کی تاریخ جو ہے اس کو بھی قرآن پاک میں اجمالی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ان واقعات کو اگر قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہوتا تو آج دنیا ان واقعات کو جانتی بھی نہ کہ کیا ہوا تھا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، آگے ارشاد فرمایا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو آدمی قرآن پاک سے منہ پھیرے گا، اس قرآن سے جو آدمی رخ پلٹے گا، دوسری طرف رخ کرے گا، قرآن کو پیچھے ڈال دے گا
اور اپنا رخ دوسری جانب کر لے گا تو پھر وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا. یحمل یوم القیامت وزرا، کل قیامت کے میدان میں وہ اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوگا. جب قرآن حقائق کو بیان کرتا ہے تو جو آدمی قرآن سے رخ پھیرے گا دوسری جانب تو قرآنی حقائق سے وہ محروم رہے گا، ان علوم سے محروم رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی ایک جانور کی سی زندگی ہوگی. اور دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو ایک مقصد لے کر کے بھیجا ہے. کل قیامت کا دن قائم ہی ہوگا اسی لیے کہ اس نے اپنی کتنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، اپنی ذمہ داری کو پوری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کل اس کا سوال کیا جائے گا اور سوال کر کے پھر اس کا پورا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا. تو کل میدان محشر میں آئے گا جب قرآنی اصول سے ناواقف رہے گا، منمانی زندگی بسر کرے گا. تو کل قیامت کے دن جب آئے گا تو منمانی اعمال کیے ہوئے اس کے ساتھ میں آئیں گے. تو اپنی کرتوتوں کا بوجھ اپنے اوپر خود لادے ہوئے ہوگا. قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو اپنی کرتوتوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے. اس کی کیا شکل ہوگی؟ حضرت عمرو ابن قیس بیان کرتے ہیں کہ غیر مومن جب کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے آئے گا تو اس کی صورت بگڑی ہوئی ہوگی. فی اقبح صورت وانتن ریح، صورت ایک دم بگڑی ہوئی مسخ شدہ ہوگی اور بدبو پھیل رہی ہوگی اس کے جسم سے. اور اس کے اعمال جو ہیں، اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے بدترین صورت میں اور نہایت بدبودار صورت میں. اور وہ اعمال اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے اتعرفونی، مجھے پہچان رہے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ نہ، میں تو نہیں پہچان رہا ہوں. اے تو کتنا بدصورت ہے، تیرے اندر کتنی بدبو ہے، کہاں سے تو چلا آیا میرے سامنے؟ تیری صورت دیکھ کر اور تیری بدبو سے تو میں پریشان ہو گیا، کہاں سے آ گیا تو ہمارے سامنے؟ تو اس کا عمل کہے گا میں اسی حالت میں دنیا میں بھی تھا اور میں تیرا برا عمل ہوں. جو تو نے دنیا میں برائیاں کی تھی میں تو وہ ساری وہی تیرے برے اعمال میں ہوں. میں دنیا میں بھی اتنے برا تھا مگر تو مجھے پسند کرتا تھا. تو چل، دنیا میں تو میرے اوپر سوار رہا اور اب آج میں تیری گردن پر سواری کروں گا. کافر کی اور غیر مومن کی، مشرکوں کی بد اعمالیاں بدترین صورت میں اور بدبودار ہو کر کے آ کر کے اور اس کی گردن پر لد لیں گی اور یہ کہیں گی دنیا میں تو میرے اوپر سوار رہا، اب میں تیرے اوپر سواری کروں گا. یہ ہے بد عملی کی شکل جو قیامت کے دن سامنے آئے گی. اور چڑھ لے گا جب وہ گردن کے اوپر، بس وہی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، کہ اپنے اعمال بد کو یہ اپنی پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے ہوگا. خالدین فی، اسی طرح سے وہ عمل اس کے اوپر چڑھا رہے گا، ہمیشہ چڑھا رہے گا اس کے اوپر.
اس کے برخلاف حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا مومن کے جو نیک اعمال ہیں، جن اعمال کو دنیا میں کرتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی پھل سامنے آ نہیں رہا ہے، نہ جانے کتنی نمازیں پڑھ ڈالی، نہ جانے کتنے روزے رکھ ڈالے، مگر اس کا کوئی پھل تو سامنے آتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے۔ یہ اعمال نہایت خوبصورت شکل میں، نہایت خوبصورت شکل میں اور نہایت خوشبودار متمثل ہو کر مومن کے سامنے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ کہ بھائی پہچان تو نہیں رہا ہوں، لیکن تیری دل فریب صورت اور تیری خوشبو سے تو میرا ذہن و دماغ معطر ہو رہا ہے، آ تو میرے پاس بیٹھ، میں تو تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہے گا، عمل کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، ایسا ہی میں دنیا میں بھی تھا، یعنی دنیا مجھے پسند کرتی تھی اور دنیا میں تو میں تیرے اوپر سوار رہا، اب سواری ہی تو ہے۔ اذان ہونے لگی فوراً فکر پیدا ہو گئی، ارے بھائی نماز پڑھنا ہے، چھوڑو کام دھندا چھوڑو، چلو پہلے وضو کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کام ہوگا۔ تو یہی تو ہے نا، اذان ہوئی نہیں کہ نماز سوار ہوئی نہیں، رمضان شریف آیا نہیں کہ روزہ سوار ہوا نہیں۔ تو یہ اعمال نیک جو ہیں دنیا میں سواری ہمارے اوپر کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اعمال سامنے آ کر متمثل ہو کر کے کہیں گے کہ ہم تیرے اوپر سوار رہے دنیا کی زندگی میں ایک لمبی مدت تک، اب آ تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ یہی اعمال نیک ہیں جو کل آخرت کے میدان میں مومن کے لیے سواری بن جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کے متعلق ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب محبت سے پالا کرو، موٹا فرما بنایا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی۔ تو عمل ہی تو ہے، عمل ہی تو ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری سواری ہے۔ تو یہ اعمال نیک جو ہیں یہ مومن کے سامنے اس کے اعمال نیک نہایت اچھی شکل و صورت میں آئیں گے، اور کافر اور مشرک کے بد اعمال جتنے ہیں وہ نہایت بدصورت اور بد شکل ہو کر کے اس کے سامنے آئیں گے۔ مومن کے اعمال خود سواری بن جائیں گے اور مومن کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے، اور کافر کے اعمال بد اس کے اوپر سوار ہو لیں گے کہ دنیا میں تو میرے اوپر سوار تھا، اب میں تیرے اوپر سوار رہوں گا، وہ سوار ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی لا یأخذ احدکم شیئا بغیر حقہ، یا لا یأخذ احدکم شیئا بغیر حقہ، کوئی آدمی کسی کا کوئی مال ناحق طریقے سے مت لے، اگر ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ اس دوسرے کا حق اس کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، پیچھے ہی لگا ہوا نہیں ہوگا بلکہ اس کی گردن پر سوار ہوگا۔ جس کا حق لیا ہوگا، جس کا حق مارا ہوگا ناجائز طریقے سے، وہ اس کی گردن پر سوار ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر جانوروں کا حق مارا تھا تو جانور بھی اس کی گردن پر سوار ہوگا، اگر اونٹ کا حق مارا تھا تو اونٹ اس کے گردن پر سوار ہوگا، بکری کا حق مارا تھا تو بکری اس کے سر پر سوار ہوگی، اور اگر اور کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ناانصافی اس نے کیا ہوگا وہ اس کی گردن پر سوار ہوں گے، اور سب اپنی اپنی زبان میں بول رہے ہوں گے۔ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، بچڑا گائے
یہ ڈکرا رہے ہوں گے، بکریاں ہوں گی تو ممیا رہی ہوں گی، اور سب اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، اس نے میری حق تلفی کیا تھا دنیا میں، پروردگار میرا حق دلائیے، پروردگار میرا حق دلائیے، سب کہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی کل حشر کے میدان میں اس طرح سے نہ آئے کہ دوسرے لوگ اس کو پکڑ پکڑ کے نوچ رہے ہوں، چھیڑ رہے ہوں اور اپنا حق مانگ رہے ہوں، تم میرے پاس وہاں میدان محشر میں آؤ گے اور کہے گو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں یہی بتا دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں یہی بتا دے رہا ہوں سب، وہاں جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اپنی اصلاح یہی کر لو، اپنی دنیا میں ہی اپنے اعمال کو درست کر لو۔ یہی وہ حقائق ہیں جن کو ان آیات میں بیان فرمایا گیا۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ اب اگلی آیات ہیں یوم ينفخ فی الصور، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا